السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم عن كتاب من أوائل الكتب المصنفة في السنة النبوية، ومؤلفه هو الإمام مالك رحمه الله، المتوفى سنة 179 من الهجرة، وهو إمام دار الهجرة المدينة. جمع فيه الإمام مالك رحمه الله ما صح عنده من الأحاديث، وذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين والأئمة. ويروى في سبب تأليف هذا الكتاب أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي لما حج اجتمع بالإمام مالك وسمع منه الحديث والفقه وأعجب به، فطلب من الإمام مالك أن يدون كتابا في الحديث، وأن يسهله وأن ييسره على الناس، فاستجاب الإمام مالك لطلبه فألف هذا الكتاب. ومنزلة هذا الكتاب تأتي كأصح الكتب في السنة النبوية في عصر الإمام مالك. وقال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: ما على أديم الأرض أصح من كتاب مالك. فما اسم هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نننی سوال زمونږ د احادیثو د هغه کتاب باره کې دی چې د ټولو نه مخکې لیکل شوی د حدیث نبوي باره کې. دا کتاب یو امام لیکلی دی چې په 109 هجري کې وفات شوی او هغه ته امام دار الهجره لقب ورکړی شوی او په دې کتاب کې د نبی علیه السلام هغه احادیث ذکر کړي دي چې کم د په نسبت باندې صحیح، د صحابه او اقوال هم ذکر کړي او د تابعین او اقوال. د دې کتاب د لیکلو سبب دا چې کله ابو جعفر المنصور بادشاه حج ته رالی او د دې امام سره میلاو شو، د امام مالک رحمه الله سره، نو هغه ته مشوره ورکړله چې ته یو کتاب ولیکه د احادیثو باره کې چې خلکو ته د احادیثو نه استفاده اسانه شي. ځکه ابو جعفر د امام مالک د حدیث او فقه نه ډېر متاثره شو، نو امام مالک د هغې طلب استجابت وکړو او دا کتاب یې ولیکو. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د ځمکې په مخ باندې د دې نه بل صحیح کتاب نشته. نو د دې نه معلومیږي چې دا کتاب د امام مالک په زمانه کې د احادیثو باره کې د ټولو نه صحیح کتاب دی. نو د دې کتاب څه نوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سوال اس کتاب کے بارے میں ہیں جو حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے لکھی گئی تھی. اس کتاب کا مؤلف امام مالک رحمہ اللہ ہے، جو 189 ہجری میں فوت ہوئے تھے اور ان کو امام دار الہجرت کے لقب سے نوازا گیا تھا. اس کتاب میں امام مالک نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہے اور صحابہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں اور تابعین اور ائمہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. اور اس کا سبب تالیف یہ تھا کہ ابو جعفر المنصور جو بادشاہ تھا، اس کی امام مالک کے ساتھ حج کے موقع پہ ملاقات ہوئی تھی. ابو جعفر المنصور نے ان سے یہ حدیث سنی تھی اور فقہی باتیں بھی سنی، تو وہ ان سے بہت متاثر ہوئے.
تو انہوں نے امام مالک سے درخواست کی کہ ایک کتاب لکھیں جو حدیث اور فقہ میں ہوں اور آسان انداز میں ہوں تاکہ لوگوں کے لیے فقہی مسائل اخذ کرنے میں آسانی ہو۔ تو امام مالک نے ان کی درخواست قبول کی اور یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے سنت نبوی کے لحاظ سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں اسی کو صحیح کتاب کہا جاتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر امام مالک کی کتاب سے صحیح کوئی کتاب نہیں۔ تو اس کتاب کا کیا نام ہے؟